الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے دروس ولایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان دروس کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا، جس عنوان کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ امامت محمدی اور ابراہیم ہے۔ اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے، اس موضوع کے گوشوں میں سے کچھ کی معرفت کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل فرمایا، سورہ بقرہ، جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 124 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب ابراہیم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے، تو ہم نے کہا ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں قرار دے، میری نسل میں اس عہدہ امامت کو قرار دے۔ تو ہم نے کہا ابراہیم، اس عہدہ امامت کو ظالمین ہرگز حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جناب والا، اس موضوع کے تحت اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم کو عہدہ امامت ضرور عطا فرمایا، لیکن اس کے لیے چند امتحانات تھے۔ جناب ان امتحانات کا خلاصہ کیا تھا کہ صبر ابراہیمی چاہیے تھا، یقین ابراہیمی چاہیے تھا۔ ابراہیم کی امامت کے لیے اگر اس مرتبے کا صبر و یقین چاہیے تھا، تو امامت محمدی کے لیے علی جیسا یقین والا اور علی جیسا صابر چاہیے تھا۔ جناب یہی وجہ ہے، چونکہ یہ امامت مطلقہ ہے۔ جناب ابراہیم امام ضرور تھے، لیکن جناب ابراہیم کی امامت امامت مقیدہ تھی۔ جناب ابراہیم جو امامت مقیدہ کے وارث ہیں، کبھی اس امامت کی برابری نہیں کر سکتے جو امامت مطلقہ ہے، جو امامت محمدی ہے۔ لہذا اس امامت مطلقہ کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ علی جس کے وارث ہیں،
جو وارث امامت محمدی ہے۔ جناب یہ جو امامت مطلقہ ہے نا، یہ جو امامت مقیدہ ہے، اس مطلقہ اور مقیدہ کا معنی کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ خلاصتاً اگر اس مطلق اور مقید کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کی کوشش کروں تو مختصر جملوں میں یوں ہے کہ جو امامت پوری انسانیت اور تمام زمانوں کا احاطہ کر لے وہ امامت مطلقہ ہے۔ جس امامت کے ماتحت تمام زمانے آتے ہوں، جس امامت کے ماتحت تمام انسانیت آتی ہو، وہ امامت مطلقہ ہے۔ اور جو امامت کسی خاص زمانے سے خاص ہو جائے، جو امامت انسانوں میں ایک خاص دائرے کے ساتھ مقید ہو جائے، وہ امامت مقیدہ ہے۔ جناب الفاظ مشکل ہے، مطلب لطیف ہے۔ اس لطیف مطلب کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں مثال کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ ان 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول ہیں۔ ان 313 رسولوں میں سے 5 ایسے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عہدہ امامت پر فائز کیا، جیسا کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ جن میں جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، اور امامت مطلقہ کے اہل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب اگر آپ یہ نبیوں کی، رسولوں کی، اولو العزم پیغمبروں کا اگر اس سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو اپنی مشیت کا ظرف بنایا، نبیوں پر، رسولوں پر صحیفے نازل فرمائے، احکام نازل فرمائے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کی جا سکے۔ جناب آدم پر جو صحیفے نازل فرمائے، جناب آدم کو جو احکام عطا کیے گئے، جناب آدم کی نسل ان احکامات پر عمل کرتی رہی، لیکن یہ عمل کب تک کرے گی؟ جب تلک جناب نوح کی شریعت کا ظہور نہ ہو۔ جناب آدم کے احکامات چلتے رہے گے، لیکن جیسے ہی جناب نوح کی شریعت ظاہر ہوگی، جیسے ہی شریعت نوح لوگوں کے درمیان نافذ ہوگی، یہ ناسخ بنے گی جناب آدم کی شریعت کے لیے۔ اب جناب نوح کے زمانے میں شریعت آدم پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب نوح کے زمانے میں نوح کی شریعت حاکم ہوگی، نوح کی شریعت کی حکومت ہوگی۔ جناب نوح کی شریعت چلتی رہے گی، لیکن جہاں شریعت ابراہیمی آئے گی، شریعت نوح منسوخ قرار دے دی جائے گی۔ اب جو حکمرانی ہوگی وہ شریعت ابراہیمی کی ہوگی۔ جناب ابراہیم سے پہلے تمام تر لوگوں پر واجب تھا کہ جناب نوح کی شریعت پر عمل کریں، لیکن جہاں شریعت ابراہیمی آئے گی، جناب نوح کی شریعت والوں پر بھی واجب ہوگا کہ اب جناب ابراہیم کی شریعت کو قبول کریں۔ جناب ابراہیم کی شریعت چلتی رہے گی، لیکن ایک وہ زمانہ آئے گا جہاں جناب ابراہیم کی شریعت کو رکنا پڑے گا۔
اب یہ وہ حد فاصل ہوگی کہ جہاں جناب موسیٰ کی شریعت حاکم ہوگی، جہاں سے جناب موسیٰ کی شریعت شروع ہوگی، اور جب تلک جناب عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوگی، جب تلک جناب عیسیٰ کی شریعت ظاہر نہیں ہوگی، جناب موسیٰ کی شریعت حاکم رہے گی۔ لیکن جیسے ہی جناب عیسیٰ کی شریعت ظاہر ہوگی، جناب موسیٰ کی شریعت کو رکنا پڑے گا، جناب موسیٰ کی شریعت کو منسوخ ہونا پڑے گا۔ جناب موسیٰ کے پیروکار پر واجب ہوگا کہ شریعت عیسیٰ کو قبول کرے۔ شریعت عیسیٰ اس وقت تک حاکم ہوگی جب تلک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ظاہر نہیں ہو جاتی، جب تلک محمد مصطفیٰ اعلان نبوت نہیں کر دیتے۔ لیکن جیسے ہی محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان ہوگا، تمام تر شریعتیں منسوخ قرار دے دی جائیں گی۔ اب جو شریعت حاکم ہوگی وہ شریعت محمدی ہوگی۔ اب جو شریعت کامیابی سے کامیاب کرنے والی ہوگی وہ محمد مصطفیٰ کی شریعت ہوگی۔ اب جو شریعت جنت کی ضامن ہوگی وہ شریعت محمدی ہوگی، اور شریعت محمدی کے بعد اب کوئی ایسی شریعت نہیں آئے گی کہ جو اس شریعت کے لیے ناسخ بن سکے۔ اب کوئی ایسی شریعت نہیں آئے گی کہ جو شریعت محمدی کو مرتبہ منسوخیت پر قرار دے سکے۔ شریعت محمدی خاتم الشرائع کہلائے گی۔ شریعت محمدی کے اہل محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کہلائے گے۔ لہذا جناب نتیجہ کیا ہے کہ جس شریعت کی سابقہ انبیاء تصدیق کرتے رہیں، جس شریعت کی سابقہ انبیاء خبر دیتے رہیں، جس شریعت پر سابقہ انبیاء پر ایمان لانا واجب ہو اور جو تا قیامت تک جاری رہنے والی ہو، وہ تمام زمانوں کا احاطہ کرنے والی ہے، وہ اپنے ماتحت پوری انسانیت کو لانے والی ہے، اور جس شریعت کے اندر یہ دو صفتیں ہوں اسے شریعت مطلقہ کہتے ہیں۔ اور جو اس شریعت کا وارث بنے، جو اس امامت کا وارث بنے، اسے امامت مطلقہ کہتے ہیں، اسے امام مطلق کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریف اس رب کے لیے ہے جو رب العالمین، تو محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو جو اب امامت محمدی کا وارث ہو وہ عالمین کا امام ہونا چاہیے۔ لہذا جناب جو امامت علی ہے یہ امامت مطلقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ امامت محمدی کے وارث ہیں۔ آسان سی بات ہے جناب۔ جو امامت مطلقہ کا وارث ہو، کیا امامت مقیدہ کبھی اس امامت مطلقہ کی برابری کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی جناب۔ امامت مقیدہ کبھی امامت مطلقہ کی برابری نہیں کر سکتی، تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے جو امامت مقیدہ سے امام بنا ہو وہ امامت مطلقہ سے امام بننے والے امام کی برابری کر سکے؟ لہذا جناب علی جو ہے امامت مطلقہ کے وارث ہیں۔
جناب امام کسے کہتے ہیں؟ امام جو ہے پیشوا ہوا کرتا ہے، امام آئیڈیل ہوا کرتا ہے، امام کے مامومین ہوا کرتے ہیں۔ لہذا علی نے جس امامت مطلقہ کے وارث بنے ہیں، اس امامت محمدی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جناب اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جناب امام کیا ہوتا ہے؟ پیشوا ہوتا ہے، جس کے پیچھے لوگ چلا کرتے ہیں، جس کے پیچھے لوگ چلا کرتے ہیں اسے آئیڈیل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آئیڈیل کا کس طریقے سے ذکر کیا؟ مسلمانوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل کائنات کے رسول کی ذات ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کائنات کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر ناکام ہوئے تو کس وجہ سے ہوئے؟ کائنات کے رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے۔ جناب یہ جو اسوہ حسنہ ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی امام ہے، اس کا معنی پیشوا ہے۔ اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو ہے نا یہیں پر جو ہے بات کو روک دوں گا۔ جناب اسوہ حسنہ امام کیا ہوتا ہے؟ آسان سی مثال ہے، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک امام ہوتا ہے جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم مامومین ہوتے ہیں۔ جناب اس کے اور ہمارے درمیان کیا ریلیشن ہوتا ہے؟ وہ تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، ہم اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ پہلے وہ رکوع میں جاتا ہے، ہم بعد میں رکوع میں جاتے ہیں۔ پہلے وہ سجدے میں جاتا ہے، ہم بعد میں سجدے میں جاتے ہیں۔ پہلے وہ سر اٹھاتا ہے، ہم بعد میں اٹھاتے ہیں۔ پہلے وہ سلام پڑھتا ہے، ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر ہم امام کے فعل سے تجاوز کر جائیں تو کیا ہماری نمازیں باطل ہوں گی یا باطل نہیں ہوں گی؟ اگر امام کے فعل سے تجاوز کر جائیں اور یہ تجاوز حد شرعی تک پہنچ جائے تو ہماری نمازیں باطل ہیں، جماعت باطل ہے۔ آسان سا شرعی مسئلہ ہے نا۔ لہذا جناب امام اور ماموم کا حق کیا ہے، اس کے تعلق کی حقیقت کیا ہے کہ ماموم کا حق ماموم امام کی اتباع کرے، جس طریقے سے امام کرتا جائے اس طریقے سے ماموم اس کی پیروی کرتا رہے۔ جناب آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آیا امامت محمدی امامت مطلقہ ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا۔ جناب تھوڑا سا تفکر کیجئے گا، تھوڑا تدبر کیجئے گا کہ امام جس کی پیروی مامومین کریں، ماموم جس کی پیروی کرے، امامت محمدی امامت مطلقہ ہے۔ جناب کیا وہ جانشین محمد مصطفیٰ بن سکتے ہیں؟ کیا وہ امامت مطلقہ سے امام بن سکتے ہیں کہ جن کو اپنی ہی جنت کا یقین نہ ہو؟ لہٰذا جناب امام کی پیروی واجب ہے، اگر امام کی پیروی نہ کی جائے تو نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا جناب امام اور ماموم کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ اگر یہ رشتہ واضح ہو جائے تو مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، امامت محمدی جب امامت مطلقہ ہے تو کیا وہ اس کے وارث بن سکتے ہیں کہ جن کو اپنی ہی جنت کا یقین نہ ہو؟ کیا ان کی پیروی کر کے جنت کا یقین حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جو بات بات میں علی کا سہارا لیتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ لہذا جناب امامت محمدی کے وارث ایسے ہوتے ہیں
کہ اگر زمین پہ بیٹھیں تو آسمان کی خبریں دیتے نظر آتے ہیں۔ امامت محمدی کے وارث ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تاریخ میں نماز پڑھائیں تو امت محمدی کو رسول کی نماز یاد آ جاتی ہے۔ امامت محمدی کے وارث ایسے ہوتے ہیں کہ بعد رسول اگر قرض رسول دینے کی بات آئے، اگر دین رسول ادا کرنے کی بات آئے تو ان کا ہاتھ رسول کا ہاتھ بن جایا کرتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔